غیب ما غاب عن عینیک، مسجد میں کنگھی کرنا حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مرے ہوئے کتے کی لاش کو لا کے مسجد میں ڈالے، کیونکہ بال گرتے ہیں، اور کون یہ پابندی کرے کہ رومال باندھ دے، بھائی باہر چلے جاؤ۔ بہت سخت نامناسب بات، یہ گندا فیشن ہے۔ یہ داڑھی والوں کو جو سزا ملے گی وہ اس کی ملے گی، جوش میں آ کے وہ ہے کہ بستر پر کرو، گھر جا کے کرو، کمرے میں کرو، وضو خانے میں کرو، مسجد کے حدود میں عمدن بال گرانا، اس کی ایک مثال کنگھی کرنا ہے۔ اللہ علم الغیب، غیب کا معنی ہے ما غاب عن عینیک، جو آنکھوں سے نہ دیکھ سکو، وہ غیب کمرے میں ہے، تخت کے نیچے ہیں، سب غیب ہے۔ لیکن علم الغیب، یاد رکھنا بریلوی دھوکہ دیتے ہیں، علم الغیب، روح المعانی سورۃ ہود میں آلوسی بغدادی نے اور انعام میں تعریف کی ہے، تعریف سمجھ لو، علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب اس کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے نہ ہو، وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دلیل، اور اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، محتاج دلیل نہ ہو۔ علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب وہ ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو، اور ہمارے پیغمبر کو اللہ فرماتے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کو وحی کی، کما اوحینا الی النبی الی نوح والنبی۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کا علم وحی کا ہے، اولیاء کا علم وحبی ہے، علماء دین کا علم کسبی ہے، اور اگر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، اسی کو زندیق کہتے ہیں کہ سب کو ایک سمجھ لیں، بہن بیوی ایک ہے، بیٹی اور اجنبی ہے، دونوں ایک ہے، تو یہ کہاں اصطلاح دین قائم رہے گی؟ علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب اس کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو، ولم یقم علیہ دلیل، اور وہ محتاج دلیل بھی نہ ہو۔ اللہ کا علم کسی چیز سے حاصل نہیں ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو وہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے۔ اور پیغمبر عالم الوحی، عالم بالنبوہ و بالرسالہ۔ قرآن کو دیکھو،